ایکسپینڈیچرز میں کہاں کہاں کیا کیا ایشوز ہیں. 2023-24 میں اگر ہم دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے ڈیٹ سروسنگ کا, یعنی کہ قرضوں کی جو ہم نے قسطیں ادا کرنی ہے. گورنمنٹ کا جو پہلا دن ہے یعنی کہ 1 جولائی اس فائنینشیل ایئر کو جو تھا وہ خسارے کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ پورا ایک طرح سے ڈیٹ فنڈڈ ہوتا ہے. 200 سے زیادہ فیڈرل لیول پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایگزسٹ کرتی ہیں اس ٹائم پہ. گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی میں جی ڈی پی کی 60% سے زیادہ ہے. 100 روپیہ ہے جو کہ ہم لونیبل فنڈ ہے, اس میں سے 87 روپے 87 روپیز گورنمنٹ بارو کر لیتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ریمیننگ 13 روپے رہ جاتے ہیں. ہم کبھی بھی ڈومیسٹک کامرس لیڈ گروتھ یا ڈومیسٹک کامرس کو پروموٹ کرنے کی طرف نہیں سوچتے ہیں. موسٹ افیکٹو یوز آف دس گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے 2 ایریاز میں ہیں, ایک ہیلتھ ہے اور ایک ایجوکیشن ہے. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز کی ان کی بہت بڑی لابی ہے, تو ان کو ہم انرجی بھی سبسڈائزڈ, ان کو ریبیٹ بھی ان کو دیں گے, ان کی مشینری بھی فری ہے, ان کا را مٹیریل سب کچھ ادھر دے دیں گے. جتنا بھی بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے وہ یوٹیلائز کہاں ہو رہا ہے. ہاؤ انفارچونیٹ دس از کہ آپ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ قرض لے کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ پرابلم نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں, پیسے کا با مقصد درست اور بامعنی استعمال ایک بہت بڑا کنسرن ہے, پرابلم ہے. جب IMF وہ دوا دیتا ہے تو بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کمی ہونے کے بجائے. 70% اسپینڈنگ جو ہے نا وہ ریجڈ ہے, اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب سیشن ہے ہمارا دیٹ از اباؤٹ امپروونگ دی کوالٹی آف پبلک اسپینڈنگ. وی ہیو اے ونڈرفل پینل ود اس ہیئر. ون آف آر اسپیکرز ول بی جوائننگ اس آن لائن. میں ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے باقی پینلسٹ ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں آن اسٹیج. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر منظور احمد کو. ہی از این ایکسپرٹ ان انٹرنیشنل ٹریڈ. ہی ہیز ورکڈ ان پاکستان پبلک سیکٹر ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر. WTO کے ساتھ بھی یہ انوالو رہے ہیں آربیٹریشن میں ٹریڈ ایشوز پہ. سو ہی برنگز اے واسٹ ایکسپیرینس آن ٹریڈ پالیسی میٹرز to here in Multan today with us. اس کے ساتھ میں درخواست کروں گا عاصم بشیر خان سے. ہی از این ایڈوائزر ان UNICEF پاکستان. ان کا پبلک فائنانس پہ پرٹیکولرلی ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹرز پہ واسٹ ایکسپیرینس ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس ہیئر. ہمارے تیسرے جو پینلسٹ ہیں دیٹ از ڈاکٹر طلعت انور, پروفیسر آف اکنامکس ہیئر ایٹ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی میموریل چیئر پہ بھی ہیں. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. I hope یونس داغا صاحب ہمیں آن لائن جوائن کریں گے. یونس صاحب از former bureaucrat, a civil servant. He has served on many key positions including Federal Finance Secretary as well as the Chief Secretary of Gilgit-Baltistan. اس کے ساتھ جو ہمارے پاس 7 پینلسٹ ہیں that will be ڈاکٹر احمد وقار قاسم, پائٹ کے سینئر ریسرچ اکانومسٹ. کل ایک بڑا اچھا سیشن انہوں نے ماڈریٹ کیا اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ویوز سے بھی ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. سو پچھلے 3 دن ہم نے بات کی ڈیٹ کے ارد گرد, قرضے کے بارے میں ہم نے بات کی کہ قرضہ کیا ہے, کتنا ہے, کس طرح سے ہے. ہم نے ساتھ میں ٹیکسیشن پہ بھی بات کی, اور اگر ہم ایکسپینڈیچر کو اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے ڈسکشن میں تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس سیشن کے اینڈ پہ جب آپ لوگ جائیں تو آپ یہ سوال ایٹ لیسٹ لے کے جائیں اور اس کی کھوج میں نکلیں کہ کیا پاکستان کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے قرضے بڑھ رہے ہیں, کیا وہ ریونیو کا ایشو ہے یا وہ ایکسپینڈیچر کا ایشو ہے. ہم ریونیو پہ بہت فوکس کرتے ہیں, ایکسپینڈیچر پہ کو ہم کافی حد تک اگنور کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پہ اس ڈسکشن میں چاہیں گے کہ ہم دیکھیں ہمارے ایکسپینڈیچرز میں کہاں کہاں کیا کیا ایشوز ہیں اور ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی اس مالی سال 2023-24 میں اگر ہم دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے ڈیٹ سروسنگ کا, یعنی کہ قرضوں کی جو ہم نے قسطیں ادا کرنی ہیں. اور جو ہمارا ٹارگیٹڈ ٹیکس ریونیو ہے اس سال کا, اس کا 77.5% ہم صرف قرضے ادا کرنے میں واپس کر دیں گے. تو باقی جتنی بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس صرف مشکل سے جو ہے 23% ریونیوز, ٹارگیٹڈ ریونیوز ہوں گے. اور اگر ہم گورنمنٹ کی 3 میجر لائبلٹیز کو دیکھیں, یعنی کہ انٹرسٹ پیمنٹس, پینشنز اور جو اس نے پروونسز کو گرانٹس دینی ہوتی ہیں, ان تینوں کو اگر ہم جمع کر لیں اس سال کے لیے تو گورنمنٹ کا جو پہلا دن ہے یعنی کہ 1 جولائی اس فائنینشیل ایئر کو جو تھا وہ خسارے کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ ان تینوں کا خرچہ گورنمنٹ کے ٹارگیٹڈ ریونیو سے بھی زیادہ تھا.
کل عاصم سعید صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ پورا ایک طرح سے ڈیٹ فنڈیڈ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اس کو وہ خرچہ کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے. بٹ صرف پی ایس ڈی پی نہیں ہے, ہم نے اگر سول گورنمنٹ چلانی ہے, ہم نے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں, سبسڈیز ہیں, باقی تمام جتنے اخراجات ہیں, وہ تمام ہم قرضوں سے فائنانس کر رہے ہیں اس ٹائم پہ پاکستان میں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ہمارا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے فیڈرل بجٹ میں, اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں کہ وہ کس طرح سے ٹیکس ریونیوز اور ٹارگیٹڈ ٹیکس ریونیوز کے ساتھ رہا, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں جو گروتھ ریٹ رہا ہے ہمارے ایکسپینڈیچرز کا, وہ ٹیکس ریونیو کے جو ہمارے ٹارگیٹس تھے اس کے گروتھ ریٹ سے بہت زیادہ رہا ہے. یعنی کہ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز بغیر یہ دیکھے کہ ہمارے ریونیوز کتنے بڑھیں گے, کس طرح سے بڑھیں گے, ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹینیوڈ انکریز کیا ہے. اسی میں اگر آپ دیکھیں ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ ہے ہماری جو ویلفیئر پرپزز کے لیے ہم اسپینڈنگ کرتے ہیں, جس میں سبسڈی ہے, سوشل پروٹیکشن کی چیزیں ہیں, اور اس میں ہم دیکھیں کہ کس طرح ہر سال 2 سال بعد ایک بہت میجر جمپ آیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس یہ فائنانس کرنے کے لیے کوئی ایکسپینڈیچر کوئی ریونیو موجود نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے اس کا سائز بہت زیادہ ہے, اور حکومت پورے ملک میں ایز این ایکٹیو اکنامک ایجنٹ ہے, یعنی کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. کیسے؟ نمبر 1 ایز این بزنسز کے تھرو 200 سے زیادہ فیڈرل لیول پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایگزسٹ کرتی ہیں اس ٹائم پہ, جس کے تھرو حکومت مختلف بزنسز رن کرتا ہے. پائڈ نے آج سے 2 سال پہلے ایسٹیمیٹ لگایا کہ جس میں گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی میں جی ڈی پی کی 60% سے زیادہ ہے, اور اب تو وہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا اگر اس کو اپڈیٹ کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ایز اے ریگولیٹر یہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے کہ کون کہاں پہ کب کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا. اور پائڈ کی جو سلج آڈٹ سیریز ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ صرف 24 ایکٹیویٹیز کی جو کاسٹ ہے ان ریگولیشنز کی, وہ تقریباً 46% آف دا جی ڈی پی آتی ہے. اور اس سارے میکنزم کو فائنانس کرنے کے لیے پھر حکومت کو قرضے لینے پڑتے ہیں, اور جب وہ بورروئنگ کرتی ہے کمرشل سیکٹر سے, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پچھلے 10 سالوں میں حکومت کی جو بوروئنگ ہے پرائیویٹ سیکٹر سے اس میں کتنا زیادہ اضافہ آیا ہے, جس نے کراؤڈ آؤٹ کر دی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے لونیبل فنڈز کی اویلیبلٹی. اور پرائیویٹ سیکٹر جو لونز لیتا ہے بینک سے فائنانس کرنے کے لیے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی, اس کے پاس وہ ایکسیس ٹو ریسورسز جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اور اسی سے میں اپنا پہلا سوال جو اس ڈسکشن کا ہے, جو میں ڈاکٹر وقار سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کا کام بھی ہے گورنمنٹ کے فٹ پرنٹ پہ, سلج پہ, ریگولیشنز پہ. گورنمنٹ جب فائنینشیل مارکیٹ سے ریسورسز خود اٹھا لیتی ہے, اس کا ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی کمپیٹیونیس پہ, ہمارے اوور آل اکنامک ایکو سسٹم پہ کیا امپیکٹ آتا ہے؟ تھینک یو سو مچ شاف. سب سے پہلے تو میں آڈینس کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو ابھی گورنمنٹ فٹ پرنٹ کی بات کر رہا تھا شاف, کہ اٹ از 60% آف دا جی ڈی پی, وٹ ڈز اٹ امپلائی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی مارکیٹ ہے اس میں سے 60% جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے آکوپائی کی ہوئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے صرف 40% رہتی ہے. بائی دا وے ابھی جو ہمارے ریسنٹ ایسٹیمیٹس ہیں, گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ جو ہے اٹ از مور دین 80%, مطلب وہ 60 سے بھی 80% ہے اگر ہم اس میں باقی چیزیں بھی انکلوڈ کریں. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ امپیکٹ کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ, اس پہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے اگر ہم فائنینشیل مارکیٹ صرف لے لیں, جو بھی آپ نے لاسٹ ہمیں گراف دکھایا کہ لونیبل فنڈز جو اویلیبل ہیں اکانومی میں, وہ راؤنڈ اباؤٹ 87% جو ہے وہ گورنمنٹ بارو کر رہی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 100 روپیہ ہے جو کہ ہم لونیبل فنڈ ہے, اس میں سے 87 روپے 87 روپیز گورنمنٹ بارو کر لیتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ریمیننگ 13 روپیز 13 روپے رہ جاتے ہیں. اچھا, اب اس کی ڈفرینٹ امپلیکیشنز ہیں. پہلی امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر میں بینکر کا پرسپیکٹیو لے لوں تو مجھے پتا ہے کہ میں گورنمنٹ کی سیکیورٹیز یا گورنمنٹ کے بانڈس میں انویسٹ کر دوں, مجھے 0 رسک پہ ونڈ فال پروفٹ ملے گا, تو مجھے رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں, میں گورنمنٹ کے جو بانڈس ہیں وہ لیتے رہوں گا. اچھا, اس کے بعد یہ ہے جو لیٹ سے میرے پاس 100 روپیہ تھا, بینکر کا پرسپیکٹیو ہے 87 روپے میں نے گورنمنٹ کی بانڈ میں انویسٹ کر دیا. اب جو ریمیننگ 13 روپے ہے اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا, بیکاز پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں کمپیٹ کرنا ہے انہیں 13 روپوں کے لیے. ہوگا یہ کہ میں پھر لون ان کو دوں گا کہ جو بگ بزنسز ہیں, جو اسٹیبلش بزنسز ہیں,
میرے پاس منشا گروپ آئے گا, میں ان کو لون دے دوں گا. لیکن اگر آپ آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں 5 سال سے بزنس کر رہا ہوں, مجھے لون دے دیں, میں بھی ریلکٹنٹ ہوں کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. یہ دوسری امپلیکیشن آئے گی بینکر کے پرسپیکٹو سے. اور تیسری جو میجر امپلیکیشن ہے اور جس کے بہت ڈراسٹک اکنامک امپیکٹس ہیں, وہ ہے کہ فائنینشیل ڈیپننگ نہیں ہوگی آپ کی اکانومی میں. آپ کا بینکنگ سیکٹر یا دوسری بھی فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں وہ کوئی نیو انسٹرومنٹس, کوئی نیو ڈیریویٹیوز وہ انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے, کیونکہ ایز اے بینکر میرا انسینٹیو نہیں ہے کہ میں کوئی رسکی یا نیو انسٹرومنٹس اس کی طرف سوچوں, میں وہی ٹریڈیشنل وے سے کام کرتا جاؤں گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹس جو بزنسز ہیں ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے, اس میں یہ ہوگا کہ اگر میں بزنس مین ہوں یا آپ بزنس مین ہیں تو آپ کی جو فائنینشیل نیڈس ہیں وہ میٹ نہیں ہو رہی ہوں گی فائنینشیل سسٹم سے. کیونکہ آپ کے پاس قرضہ نہیں مل رہا. آپ الٹیمیٹلی آپ کیا کریں گے, آپ یہ کریں گے کہ آپ جو پرائیویٹ منی لینڈرز ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے, وچ مینس کہ آپ انفارمل سیکٹر سے بارو کر رہے ہوں گے, اور انفارمل سیکٹر کی بارونگ ڈیفینیٹلی ول بی ہائر دین فارمل سیکٹر. اگر فارمل سیکٹر میں 26% ہے تو انفارمل میں بھی آپ کو 35% پہ دے رہا ہو. اچھا, دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ پھر جو ہے وہ اپنی گروتھ جو ہے اس کو سیکریفائس کر رہے ہوں گے. آپ پھر وہ جو سسٹم ایک چل رہا ہے, جو ریٹین ارننگ ہے آپ کی, اسی کے تھرو آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہوں گے. ایکسپینشن کی طرف میں بھی آپ اس طرف نہ سوچیں گے. تو وہ گروتھ کی جو امپیڈیمنٹ ہوگی پرائیویٹ سیکٹر میں وہ بھی سیریس ایشو کریٹ کرے گی اوور دی ٹائم اکانومی میں. اس کا ایک تیسرا اینگل بھی ہے جو کہ گورنمنٹ کا اینگل ہے. گورنمنٹ کا اینگل یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس فائنینشیل مسل نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی وہ فوکس کرے گی ٹورڈز ایکسپورٹس. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز آتی ہیں وہ زیادہ فوکس ہوتی ہیں ٹورڈز امپروونگ پرفارمنس آن ایکسپورٹ سیکٹرز. ہم کبھی بھی ڈومیسٹک کامرس لیڈ گروتھ یا ڈومیسٹک کامرس کو پروموٹ کرنے کی طرف نہیں سوچتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں جو اس اینگلس میں آتے ہیں. وہ جو کراؤڈنگ آؤٹ کا آپ نے کہا, وہ اسٹوڈنٹس کو نے سب سے پہلے یہی پڑھا ہوگا کہ ہماری ٹریڈیشنل اکنامکس میں ایک ویل اسٹیبلش تھیوری ہے کراؤڈنگ آؤٹ کے, جب وچ مینس کہ اٹ از اے فینومینا وین گورنمنٹ جو اسپینڈنگ ہے وہ انکریز ہوتی ہے, وہ کراؤڈ آؤٹ کر دیتی ہے پرائیویٹ اسپینڈنگ کو. وائی؟ بیکاز کہ گورنمنٹ جب بھی اسپینڈنگ کر رہی ہے اس نے بارو کرنی ہے, اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جائے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر وہ انٹرسٹ ریٹ میں بھی افورڈ نہ کر سکے. تو یہ تو ایک فائنینشیل مارکیٹ کی صرف ایگزامپل ہے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ فٹ پرنٹ کتنا ہے, اور یہ گورنمنٹ فٹ پرنٹ ہر مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہا ہے. میں یہاں پہ اسٹاپ کروں گا, پھر ہم کنٹینیو. تھینک یو ڈاکٹر وقار. آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے دیکھیے, گورنمنٹ کے پاس جتنے بھی اکنامک ایجنٹس ہیں ان کو اگر کوئی سگنلنگ کرنی ہے تو اس کے 2 میجر طریقے ہیں, ایک کسی پالیسی کے ذریعے اور ایک اپنے ایکسپینڈیچر کے ذریعے. پاکستان میں پالیسی لیڈ سگنلنگ جو ہے وہ کبھی کام نہیں کی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن اگر کہیں پہ ہم کوئی پالیسی بنائیں بھی, جیسی مرضی وہ ہو, ہمارا انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ اتنا ویک ہے کہ اس کی نہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس پالیسی کی. اس لیے گورنمنٹ بہت زیادہ سہارا لیتی ہے ایکسپینڈیچر کے تھرو سگنلنگ کا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو فلو آف ریسورسز ہے وہ آرگینک نہیں رہتا, بلکہ وہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر سے انڈیوس ہو کے ریسورسز جو ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں فلو ان یا فلو آؤٹ کرتے ہیں. میں ڈاکٹر منظور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کے اس واسٹ ایکسپینڈیچر کے ذریعے ہماری جو اکانومی میں ڈفرینٹ سیکٹرز میں ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ایلوکیٹیو اور پروڈکٹیو ایفیشنسیز ہیں, ان پہ جو امپیکٹ آتا ہے کہ شاید بہت سارے پیسے ہمارے ان پروڈکٹیو سیکٹرز کی طرف موو کر جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے کچھ پبلک ایکسپینڈیچر جو ہیں اس طرف کی سگنلنگ دے رہے ہوتے ہیں. اس کا امپیکٹ ہمارے اوور آل اکنامک اسٹرکچر پہ آج تک کیا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ شاف صاحب. میں ایک 2 منٹ اپنی بات کرتا ہوں, پھر میں آپ کوشچن پہ آتا ہوں. سنس آئی میرا تو گورنمنٹ میں 30-35 سال گزارے ہیں, لیکن ہاف میں نے کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں گزارا اور آدھا ادھر گزارا. تو فرام دیئر ایکسپیرئنس, پہلے تو یہ جتنا گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر جو اس پہ کوئی اسٹڈی میں نے نہیں دیکھی ابھی تک, لیکن یہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اس روم میں کچھ چیئرز آرڈر کرنی ہیں یا کچھ آرڈر کرنا نا, تو آپ کو ایک پیپرا ان کے تھرو جانا پڑتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا آپ کا جو وینڈر ہے وہ کہے گا کہ جی یہ اس کا اگر پیپرا کے تھرو جا رہے ہیں تو آپ 20% اپ ہوگا. اچھا,
اب گورنمنٹ کی کتنی ہیوج پروکیورمنٹ ہے، مطلب ہے کہ میرا خیال ہے 20%، کوئی 60-70 بلین، 20% آف GDP 60-70 بلین کی ہے. اور میں اپنا کچھ ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں کچھ آفٹر ریٹائرمنٹ آئی واز چیئرمین آف پاکستان LNG. تو یہ LNG ہمیں ارجنٹلی چاہیے تھی، وہ شارٹیج تھی، تو وہ ڈسٹرکٹ ویسے نارمل اس زمانے میں کوئی 20-25 ملین کا ایک شپ مل جاتا تھا LNG کا، لیکن وہ جو ڈسٹرکٹ کارگو ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح، وہ آدھی قیمت میں مل جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نہیں خرید سکتے، وہ 7-8 بلین اتنا گورنمنٹ کا بچت ہے. انہوں نے کہا آپ کو بیکاز 30-35 دن اس کو پہلے آپ کو ایڈورٹائز کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یا ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی، اور یہ نہیں کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے نا، میرا خیال ہے سب سے بڑی ویسٹ جو ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈو اوے ود دس، لیکن اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز وہ جس طرح پتہ نہیں کب بنا تھا، کوئی آج سے 20-25 سال پہلے، اور وہ اوور ٹائم یہ خراب ہو گیا. دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ویسٹ ہوتی ہے نا بہت زیادہ، having worked in our Pakistan mission in Geneva, تو یہ ہمارے آڈٹ والے آتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ جی اوور ٹائم تو نہیں کر لیا، کوئی اس میں کوئی پر DM میں کوئی تھوڑا یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو میں نے آڈٹ والوں کو کہا کہ وائی ڈونٹ یو لک ایٹ کہ یہ ہماری اس طرح ہی اسٹافنگ ہونی چاہیے. اتنے ہمارے پاس یہاں، یہ آپ نے اسٹڈی کی نا ڈومیسٹک، کہ ایک امپلائی کیا کاسٹ کرتا ہے، اسی طرح میں نے وہاں سے کاسٹ کر کے دی ان کو کہ آپ کا ایک PN یا ایک ڈرائیور کا آپ کا کم از کم $10,000 پر منتھ خرچہ ہے، بیکاز اس کے بچوں کو دینا، اس کو کوئی ہم نے وہ بھی لے کے دینا ہے، اپارٹمنٹ وغیرہ بھی، اور یہ ایک آفیسر کا اور اس کا اتنا ہی خرچہ ہے. اور ان کو کیوں نہیں ہم مطلب ریشنلائز کر سکتے جس طرح باقی سب کنٹریز کا ہے دنیا میں؟ ان کا کسی کا کوئی نہ چائے والا ہے، نہ چپڑاسی ہے، نہ ڈرائیور ہے، وہ سارے اس طرح زیادہ زیادہ ایک سیکرٹری ہوتی ہے پورے مشن کے. تو آپ کیسے؟ اس نے کہا جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو پرفارمنس ایویلیویشن یہ ہے، ہم صرف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پارٹ وہ کتنا اوور ٹائم جو، اور انہوں نے ہمارے وہ ڈرائیور کی وہ کاپی پکڑ لی کہ اس میں اتنا اوور ٹائم اس نے غلط کلیم کیا ہے واٹ ایور. لیکن وہ 3 بندوں کی ٹیم تھی. تو یہ جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو پرفارمنس ایویلیویشن کریں. اچھا، دو اور سوری پوائنٹس ہیں. اچھا، یہ پچھلے 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کنسنسس ایمرج ہوا. کل وہ ساؤتھ پنجاب والا سیشن بھی تھا، وہ کہنے لگے جی آپ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا، آپ صبح بھی تھا PSDP کا، اور بات ہو رہی تھی کہ اس میں جتنا بھی ہوتا ہے کوئی 25-30% اسکیم آف ہو جاتا ہے. تو ون آف دا تھنگس جو اس کا سلوشن ہے کہ یہ لوکل لیول پہ دیں، لوکل خرچہ کریں. اگر کوئی اسکیم آف ہوتا بھی ہے تو لوکل لوگوں کو فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ ادھر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا. دوسرا، اکثر 2-3 میں دیکھا پینلس میں، انہوں نے پوائنٹ یہ بنایا کہ جو اگر موسٹ افیکٹو یوز آف دس گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے 2 ایریاز میں ہیں، ایک ہیلتھ ہے اور ایک ایجوکیشن ہے. کیونکہ ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے نا، اس کی پروڈکٹیوٹی کل کسی نے فگر بتائی تھی کہ 41% ہے آف دا سم ادر کنٹریز کمپیئر ٹو. اگر ہمارا پڑھا لکھا لیبر باہر جائے گا تو 3 گنا زیادہ وہاں سے ریمیٹنس بھیجے گا، بجائے اس کے کہ ہم ایک وہ صرف سڑک بنانے والے کو باہر بھیجیں. تو یہ میرے بیسک پوائنٹس تھے. اور سوری میں آپ ان دا پروسیس آئی فورگاٹ یو. اچھا، میں اس پہ آتا ہوں. مجھے ایلوکیشن ایفیشنسی، بات یہ ہے کہ ہم نے نا بڑا ہی نان لیول پلینگ فیلڈ ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جس کی لابی ہوتی ہے نا، سارا کچھ، میں انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اب سے کہ یہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز کی، ان کی بہت بڑی لابی ہے. تو ان کو ہم انرجی بھی ان کو وہ دیں گے کیا سبسڈائزڈ، ان کو ریبیٹ بھی ان کو دیں گے، ان کی مشینری بھی فری ہے، ان کا را مٹیریل سب کچھ ادھر دے دیں گے، ود دا رزلٹ کہ ہمارا ایک ہی سیکٹر، دنیا ڈیورسیفائی ہو گئی. کوئی انجینئرنگ گڈس میں گئے، انجینئرنگ گڈس کی ایوریج ایکسپورٹ جو ہے 50% ہے. باقی اب وہ گلوبل ویلیو چینز کا ٹائم ہے، کمپوننٹس وغیرہ 60-70% وہ ٹریڈ ادھر چلی گئی. اور ہم سارے کا سارے ریسورسز جو ہیں اس پہ کرتے ہیں. اور بیکاز ہمیں وہ یورپ یونین نے ہمیں دے دیا GSP+،
تو ساری گورنمنٹ ساری ٹریڈ پالیسی کی اور ہمارا جو ہے وہ ایکسپورٹس بالکل اسٹیگنٹ ہو گئی. اور دوسرا یہ جو ہے نا کہ فار ایگزامپل انادر سیکٹر ہماری آٹو انڈسٹری کو دیکھ لیں. اب ان کی چونکہ بہت اسٹرانگ لابی ہے, ان کو بڑی ہائی پروٹیکشن ہے. اب وہ اگر ہمیں وہ گاڑی لوکل بنا کے دیتے ہیں تو وہ 13-14 کلومیٹر اگر پر لیٹر کرتی ہے, وہی گاڑی کہیں اور سے ہم لیں تو 20 لیٹر کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پیٹرول پہ کتنا خرچہ 2-3 بلین کا بچے گا. پھر اس کی باقی بھی اس کے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بیکاز لابی, اس کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. تو یہ بڑا ایک بیکاز آف ناٹ ہیونگ اے لیول پلینگ فیلڈ, یہ یو نو سم ادر کنٹریز وچ ور ایبل ٹو, ندیم الحق صاحب کا بڑا فیوریٹ ہے یہ چلی کی ہمیشہ اگزامپل دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پینوشر چاہیے. اس نے وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ کسی کو اتنی پروٹیکشن, کسی کو اتنے, اکراس دا بورڈ سب کے لیے 10% یہ ٹیرف ہوگا. اور بڑا کھپ پڑی کہ یہ تباہی ہو گئی, وہ تباہی, کوئی تباہی نہیں. وہ چلی جو تھا جس کا پتہ نہیں کتنے 100% سے زیادہ انفلیشن تھی, ون آف دا پورسٹ کنٹری تھا, اب از دا رچسٹ کنٹری ان لیٹن امریکہ. اور پر کیپٹل ساتھ والا جو دوسرا ارجنٹینا تھا وچ یوز ٹو بی ون آف دا رچسٹ کنٹری ان لیٹن امریکہ ایٹ ون ٹائم, ادھر وہ اکانومسٹ اور طرح مل گئے. انہوں نے کہا جی یہ ڈومیسٹک ہمیں اس پہ کرنا چاہیے اور امپورٹ پہ ضائع ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے. اور آج وہ ارجنٹینا کا حال دیکھ لیں کہ پاکستان اور اس کی آپس میں وہ ہوتی ہے کہ پاکستان نے 23 پروگرامز پہ آئی ایم ایف سے لیا ہے یا 24 پہ, تو اس نے 23 پہ لیا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم 6-7 بلین مانگتے ہیں, وہ 40-50 بلین مانگتے ہیں. تو یہ ہے, آئی تھنک دیز آر سم آف دی پوائنٹس. تھینک یو ڈاکٹر منظور. جیسے ڈاکٹر منظور نے ہائی لائٹ کیا کہ جہاں ہمارے مختلف جو ٹریڈ اور انڈسٹری کے سیکٹرز ہیں ان میں کس طرح سے ریسورسز فلو کرتے ہیں, وہیں انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ ظاہری بات ہے, ایک عوام کے لیے بھی اہم مسئلہ ہے. یہ پولیٹیکلی بھی اس پہ بہت ڈبیٹ ہوتی ہے. بہت ساری ڈبیٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ کیا بجٹ ایلوکیٹ جو کیا جا رہا ہے وہ انف ہے یا نہیں. لیکن میرے خیال سے ایک اہم چیز جو اس میں ہم مس کر جاتے ہیں وہ ہے کہ جتنا بھی بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے وہ یوٹیلائز کہاں ہو رہا ہے. اور اسی چیز پہ میں عاصم بشیر صاحب آپ کے تھاٹس لینا چاہوں گا کہ ہم بہت سارے دیکھتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے انفراسٹرکچرل یا ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کہ جی ہسپتال کھڑا کر دیا, اسکول کھڑا کر دیا, لیکن ہسپتال جائیں تو وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں, وہاں پہ بیڈز نہیں ہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں, اسکولوں میں ٹیچرز نہیں ہیں, وہ گاؤں کے چودھری نے اپنا جو ہے اس کو ڈیرا بنایا ہوا ہے. تو کیا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ صرف ان ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس پہ ہی ہوگا یا پبلک سروس ڈیلیوری بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہتری کی طرف آ رہی ہے پاکستان میں؟ جی شکریہ. آپ کا سوال جو ہے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں کہ پاکستان کی اوور آل ٹریجیکٹری کیا ہے اور پاکستان کا انسٹیٹیوشنل ڈیزائن کیا ہے. جیسے یہاں بھی بات ہوئی, کانفرنس میں پہلے بھی بات ہوئی کہ گورنمنٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے, ایکسیسولی لارج سائز آف گورنمنٹ ہے وچ از فسکلی نان سسٹینیبل. تو یہ بذات خود ایک پرابلمٹک سچویشن ہے. گورنمنٹ نے ہر جگہ پیر پھنسائے ہوئے ہیں بس بالفاظ دیگر. دوسری چیز یہ کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ ڈیٹ بیسڈ ہو رہی ہے. گورنمنٹ کا جو اپنا ماڈل ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہیں, وہ ماڈل جو ہے اٹ از پرائمریلی بیسڈ آن اونلی ایکویٹی کنسیڈریشنز. پرفارمنس گورنمنٹ کی کنسیڈریشن نہیں ہے. گورنمنٹ کا ماڈل یہ ہے کہ بیسڈ آن ایکویٹی یا ایک واحد کنسیڈریشن جو گورنمنٹ کے سامنے. اب گورنمنٹ کے سامنے نہ افیکٹونیس ہے آف پالیسی ڈیسیشن یا ایلوکیشن, نہ ایفیشنسی ہے, ان پٹ ورسز آؤٹ پٹس کی میکس آپٹیمائزیشن یہ گورنمنٹ کے سامنے نہیں ہے, نہ ڈسٹریبیوشنل افیکٹ, نہ انسیڈنس. اور پھر یہ ساری چیز جو ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہے دوسری طرف. تو مجھے اتفاق ہوا بہت سارے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر پروجیکٹس کی M&E کرنے کا. ایک پروجیکٹ کی ان پرٹیکولر میں اگزامپل دیتا ہوں. ایک پروجیکٹ میں آئرن اینڈ فولیٹ انٹرونشن تھی ٹو پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ وومن PLWs. اور آئرن وہ یہ جو فولک ایسڈ کی ڈبیا ہوتی ہے یہ 100 روپے کی آتی ہے. اس ڈبیا کی پر بینیفیشری وومن کاسٹ اس پروجیکٹ میں 13,500 تھی. اچھا, ادر دین دی کاسٹ 100 روپے اس کی ایکچوئل کاسٹ ہے. ان سے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا یہ کیا ہے, اس کے ریزنس کیا ہیں.
انہوں نے کہا یہ ریزنز ہیں, LHW کی کاسٹ ہے اس کے اندر, ٹریسنگ دی بینیفیشری مدر یہ کاسٹ ہے. تو بالکل اللاجیکل آرگومنٹس. ایک ماں کو اگر آپ نے ٹریس کر لیا ہے, لوگ محلوں میں گلی محلوں میں رہتے ہیں, کلسٹرز میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, اس کا مطلب یو آر ایبل ٹو ٹریس مینی مدرس, کلسٹر آف مدر. تو ہر ماں کے اوپر وہ جو کاسٹ ہے, اور اتنی ایگزوربیٹنٹلی ہائی کاسٹ, تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ کا انٹائر بجٹری سائیکل وہ نان پرفارمنس بیسڈ ہے, وہ بیسڈ ہے آن انکریمنٹل بجٹنگ ایدر یا ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ, اور اس کاسٹنگ کے نتیجے میں پرفارمنس ایک ایسی چیز ہے جو گورنمنٹ کے پیش نظر نہیں ہے. آپ کسی بھی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر کے پروجیکٹ کو دیکھ لیں, اس کا پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی ڈسکلوجر پبلک کے لیے بھی نہیں ہوتا. گورنمنٹ تو اپنی جگہ, گورنمنٹ کو جن 4 چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, ویدر ایلوکیشنز آر ایفیشینٹ اور ناٹ. چھوٹی سی اگزامپل ہے ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ ایفیشینسی کی. سندھ کے اندر جو پرائمری اسکولز ہیں وہ پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے سب سے زیادہ ہیں پرائمری اسکولز, دے آر اباؤٹ 38,000. اور پنجاب کے اندر جو پرائمری اسکولز ہیں وہ سندھ سے بھی کم ہیں, 36,990 اباؤٹ. پنجاب کے پرائمری اسکولز میں 65 لاکھ کی انرولمنٹ ہے گریڈ 1 to 5. سندھ کے پرائمری اسکولز میں تقریباً 23 لاکھ کی انرولمنٹ ہے. وہی ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ ریشو کمپیئر کر کے دیکھ لیں, ان سیم سرکمسٹانسز سیم سچویشن, ایک پیئر اکانومی جو ہے دوسری پیئر اکانومی سے 1/3 پر پرفارم کر رہی ہے. سو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کا مطلب یہ کہ ایفیشنسی از ناٹ اے کنسیڈریشن. پھر افیکٹونیس, پیسہ جو آپ نے سسٹم میں انجیکٹ کیا ہے اس کا بامقصد اور بامعنی استعمال. اور اب تو بہت ہی انفارچونیٹ یہ ہے کہ جتنی ڈیولپمنٹ سیکٹر اسپینڈنگ ہے, اس پر لاسٹ سیشنز میں بھی بات ہوئی, وہ ساری آپ قرض لے کر رہے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس ہیں. وہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو آپ ڈیولپمنٹ بھی, یہ ہاؤ انفارچونیٹ دس از کہ آپ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ قرض لے کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی ریپرکشن ہوگی, قرض آپ کو لوٹانا ہوگا, اور جو لون ہے وہ آپ کو اتنے والیوم جتنی ہماری پاپولیشن ہے, ہم اس پاپولیشن کے اعتبار سے ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کورسپونڈ نہیں کرتا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. ہمارا پورا جو سائیکل ہے ایجوکیشن, اچھا اب ایجوکیشن ایکسپینڈیچر کی اکثر بات ہوتی ہے کہ یہ 2.5% آف GDP کے لگ بھگ ہے, قریب ہے, جبکہ یونیسکو اور عالمی اداروں کی ریکمنڈیشن ہے کہ یہ 4% آف GDP ہونا چاہیے. کجا یہ کہ پاکستان 4% آف GDP کو کبھی میٹ نہیں کر پایا. پاکستان نے انکیون ڈیکلیریشن سائن کیا ہے اور اس میں 6% آف GDP کی جو پلیج ہے وہ پاکستان نے اس پر سائن کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 4% آف GDP ہم میٹ نہیں کر پاتے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ اینڈ پلیج کیا ہے 6% آف GDP کے لیے. اور IMF کا جو ریسنٹ ریویو رپورٹ تھا اس کے اندر پاکستان کا جو ایجوکیشن کا سیلری ویج بل ہے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے دنیا کی سیم پیئر اکانومیز کے ساتھ, میڈیم انکم اکانومیز کے ساتھ اور ہائی پرفارمنگ اکانومیز کے ساتھ. پاکستان کا ایجوکیشن سیکٹر میں جو ویج بل ہے کمپیئر ٹو پاکستان's GDP وہ دنیا کی ہائی پرفارمنگ اکانومیز سے بھی زیادہ ہے. ہائی پرفارمنگ اکانومی سے جو 2.5% آف GDP ایلوکیشن ہے اس کے اندر صرف ویج بل کی ایلوکیشن از اباؤٹ 2% آف GDP. مختلف سالوں میں مختلف ہے, کسی سال 1.8 ہے, کسی سال 2% آف GDP ہے. تو ہماری جو اسپینڈنگ ہے وہ آلریڈی, ہمارے پاس یہ پرابلم نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں, پیسے کا بامقصد درست اور بامعنی استعمال ایک بہت بڑا کنسرن ہے, پرابلم ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ کرائسس اور چیزیں فیس کر رہے ہیں. اور جو بجٹنگ سائیکل ہے, پرفارمنس ڈسکلوجر کہیں نہیں ہے اس بجٹنگ سائیکل کا, نہ پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی ہے, بی اٹ فیڈرل گورنمنٹ بی اٹ اینی پروونس, نہ ڈسٹریبیوشن پرفارمنس بیسڈ ہے. جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اٹ از میئرلی بیسڈ آن سم نان پرفارمنس انڈیکیٹر. پاپولیشن 82%, poverty and backwardness 10.3%, revenue generation and collection 5%, area is 2.7%, all non-performance based indicator. تو آپ نے دیکھا ریسنٹ ڈیجیٹل سینسس ہوا تھا, اس میں 2 صوبے خاص طور پر ان کی پاپولیشن میں بہت اناملس ٹرینڈز آ رہے تھے. ریزن یہی تھا کہ بیسڈ آن دس پاپولیشن فگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں, ناٹ بیسڈ آن یور پرفارمنس, ناٹ بیسڈ آن وائز ایلوکیشن, فسکل سسٹینیبلٹی, فسکل ڈسپلن. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بنیادی مسائل ہیں ہمارے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر کے جو ہمیں ریوزٹ کرنے پڑیں گے. رائٹ, تھینک یو عاصم صاحب. یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں,
لیکن یہ کہ ہم اس پیسے کو استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، میرے خیال سے اس پورے مسئلے کو آپ نے ایک جملے میں سمرائز کر دیا ہے. اور اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں ڈاکٹر طلعت کو اس کانورسیشن میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری اسپینڈنگ، آج صبح بھی یہ بات ہوئی ایک سیشن میں کہ الیکشن سائیکل پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے، کہ جب الیکشنز قریب آنے لگتے ہیں تو ہماری ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ جو ہے اس میں ایک بہت زیادہ انکریز آتا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ جو ایک ان چیکڈ انکریز ہے ہماری ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ میں، جو کہ پہلے ہی ڈیٹ فنڈڈ ہے، وہ ہماری ڈیٹ ایکیومولیشن میں بہت زیادہ اس میں فردر ایڈ آن کرتی ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں قصور ہے ہمارے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپس کا، کہ جہاں گورنمنٹ کو یہ کرنے کی ہمارے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں ایک فری ہینڈ ہے، کوئی چیک نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیا ریفارمز آنے چاہیے کہ یہ جو ہماری ایکسٹراویگنٹ اسپینڈنگ ہے جو کہ ہماری ڈیٹ ایکیومولیشن میں ایڈ آن کر رہی ہے، اس پہ ہم کچھ حد تک جو ہے قدغن لگا سکیں؟ پلیز. Thank you very much, Thaf. You rightly pointed out about the, how we can increase the quality of our spending. But I think, ye jo abhi where initially you pointed out that, our debt servicing has gone up to more than 7 trillion, which is really the case, which is the crux of the problem. بٹ یہ جو ہے نا یہ 2-4 سالوں کا قصہ نہیں ہے، یہ شخصانہ جو ہے نا کافی پرانا ہے. تھوڑا سا میں اس کو پولیٹیکلی بھی بتا دوں. جیسے پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ پیسے خرچ کرتے، آپ نے الیکشن ایئر کی بات کی، تو آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو ایک تو جو ہے IMF ہے اور دوسری طرف یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو IMF جو ہے نا وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے، پارٹ آف دا سلوشن نہیں ہے. اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ غلطیاں کرتی ہیں، ایکسپینشن کرتی ہیں اور زیادہ خرچہ کرتی ہیں الیکشن ایئر پہ، اور پھر ان دی اینڈ آفٹر دی الیکشن اگلی گورنمنٹ کے لیے جگہ نہیں چھوڑتی ہے. وہ کہتی ہے IMF کے علاوہ وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن بٹ ٹو گو ٹو دا IMF، یہ رہتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ میں نے انہوں نے شعر پڑھا ہے کیا، ابھی آپ نے قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے کہ رنگ لائے گی یہ فاقہ مسئلہ، رائٹلی بڑا. لیکن یہ کہ ایک اور میں بات کہوں کہ میر کا شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. عطار کیا ہے؟ IMF ہے. اسی کے پاس بار بار جاتے ہیں اور اس سے دوا مانگتے ہیں، بھائی ہمیں دو. اور پھر وہ جب IMF وہ دوا دیتا ہے تو بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کمی ہونے کے بجائے، اور ہماری انڈیٹڈنس بڑھ جاتی ہے. صبح میں نے پریزنٹ کیا پیپر ایکسٹرنل سیکٹر انڈیٹڈنس پہ. تو ہمارے آپ کا وہ خیر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں ڈسکس کروں، لیکن ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے نا ہیز ورسن. وہ جو تھی ابھی کرنٹلی جو ہے نا 75% آف GDP ہے گراس پبلک ڈیٹ، جو کہ انسسٹینیبل لمٹ جو ہے 60% ہے FRDL کی، اس سے یہ آگے بڑھ گئی ہے بہت. اور یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں تھا. مجھے ریجیم وائز بھی کچھ بات کرنی چاہیے. جب IMF کا نام لے دیا تو ان کا بھی کہ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں یعنی جنہوں نے تباہیاں پھیری ہیں ان کو بھی خیر گورنمنٹ تو ذمہ دار ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر جو ہے نا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. جیسے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے، انہوں نے بھی بوروئنگ بڑی ریلنٹنیسلی کی. حفیظ شیخ صاحب نے IMF کے پروگرام میں جب تک پاکستان رہا تو بوروئنگ پہ کنٹرول رکھا ہے IMF نے. یہ بات اچھی ہے کہ وہ فسکل ڈیفیسٹ لو رہا، لیکن چونکہ وہ کہہ رہے تھے ریفارم GST کو، ندیم صاحب بھی منسٹر تھے، یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے، پلاننگ میں تھے، تو ریفارم GST لگائیں اور ٹیکس میں ایکسپینشن کریں. تو PMLN نے پارلیمنٹ میں کہا ہم کوئی نہیں بل پاس ہونے دیں گے. PMLN نے کوئی بل پاس نہیں ہونے دیا اور IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ IMF کا جب پروگرام سسپینڈ ہو گیا تو تنخواہیں تو دینا تھی، پیسہ تھا نہیں، ریونیو تھے نہیں، تو حفیظ صاحب نے اسٹیٹ بینک سے دبا کے بارو کرنا شروع کیا. تو یہ وہ دور تھا جب ڈومیسٹک ڈیٹ ہمارے بڑی تیزی سے بڑھے پیپلز پارٹی کے دور میں. پھر یہ نون لیگ کا دور آیا تو انہوں نے ڈومیسٹک بارونگ نہیں، یہ بھی IMF کے پاس گئے اسی لونڈے سے دوا مانگنے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کرو یہ کرو، حالانکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی میرا خیال ہے، لیکن کیونکہ ہمارے CPEC سے بہت فائنانسنگ آ رہی تھی، بہت پیسہ آ رہا تھا. انہوں نے اتنا پیسہ لیا کہ اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ڈیٹ جو ہے نا نون لیگ کے دور میں بڑھے ریپڈلی. جو ڈیٹ تھے $45 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ چھوڑ گئی تھی
پیپلز پارٹی، وہ بڑھ کے ختم ہوئے تو وہ 85-90 کے رینج میں ختم ہوئے. پھر پی ٹی آئی آئے، اس نے یہ کیا کہ بھئی اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، پرانے قرضے دینے کے لیے انہوں نے نئے قرضے لیے چائنیز کمرشل بینک سے، یو اے سے، ان جگہوں سے. یعنی اب ڈیٹ ٹریپ میں ہم پرانے قرضے دینے کے لیے نئے، اس سال بھی وہی کر رہے ہیں. تو یہ ایک شاخسانہ بڑا پرانا ہے. تو اس میں جو ہے ہم یہ پریزنٹیشن تو لمبی، میں آل بی ویری شارٹ تاکہ فوکس رہے کہ کوالٹی کس طرح. تو اس میں یہ جو پہلی سلائیڈ ہے نا بجٹ کی اس سال کی، یہ پوری اسٹوری بتاتی کہ مزری آف دی پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان بجٹ کہ کیا ہے. 7 پوائنٹ دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو یہ باقی سب اکانومی سمجھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ریسورسز ہے، رائٹ ہینڈ پہ ایکسپینڈیچر ہے. تو 14.4 ٹریلین کا بجٹ ہے اور وہ برابر ہے اسی کے ایکسپینڈیچر کے برابر. تو اس میں سب سے ہائی دیکھیں ٹیکس ریونیو جو ہے وہ 9.2 ٹریلین ہے. اس نان ٹیکس ریونیو ہے 2.9 ٹریلین. پھر گراس ریسیٹ ہوں گی 12.1 ٹریلین. پروونسز کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت شیئر چلا جائے گا تو ہمارے پاس اونلی 6.8 ٹریلین نیٹ ریونیو بچیں گے، وچ ول ناٹ بی سفیشینٹ ٹو فائنانس دی انٹرسٹ پیمنٹ جو کہ 7 ٹریلین کی. تو ہاؤ پریکیریس از دی سچویشن، کتنی نازک ہے. ہمیں ڈیٹ سروسنگ کے لیے بارو کرنا پڑے گا، اپارٹ فرام دا فیکٹس کہ پینشن بھی ہمیں قرضہ لے کے دینے، ڈیفینس بھی اپنا قرضہ لے کے، گرانٹ پروونسز کو وہ بھی سبسڈیز 1000 بلین، رننگ آف سول، یہ بھی سب چیزیں جو ہے نا، پھر پروویژن اور ڈیولپمنٹ سارا کا سارا. تو ہول بجٹ جو آپ دیکھیں مور دین 60% کے قریب جو باروئنگ ہے اس پہ بیس کرتا. آگے جی اب یہ دیکھیں پھر ہاؤ ٹو ریڈیوس دس پرابلم از دیٹ کہ ہمیں کوالٹی بھی بڑھانی ہے. میں سمجھتا ہوں جو ٹائٹل رکھا گیا ہے کوالٹی، ہاؤ ٹو امپروو دی کوالٹی آف پبلک اسپینڈنگ، یہ ایک ہار ماننے کے لیے ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیونکہ کوانٹٹی کی بات ہی نہیں کی گئی کہ کوانٹٹی تو انفلیکسیبل ہے، کم ہی نہیں ہو سکتی ہے. جو ہماری تنخواہیں بھی دینی ہے، ہم نے امپلائیز کو پینشن بھی دینی ہے، آپریٹنگ ایکسپینسز ہے، سبسڈیز ہے، انٹرسٹ پیمنٹ ہے، اتنی زیادہ یہ ساری چیزیں دینی ہیں. تو اس لیے شاید یہ سوچا کہ بھائی کوالٹی پہ بات کرو، کوانٹٹی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کوانٹٹی پہ بھی بات ہو سکتی ہے، وہ بھی میں تھوڑی بہت بات کروں گا. تو آپ دیکھیں یہ ریجڈ ہے اور 70% اسپینڈنگ جو ہے نا وہ ریجڈ ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کمی ہو. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آگے موو کروں گا آپ کے پاس، پھر ہم آئیں گے دوبارہ. جی جی. عاصم صاحب آپ سے میں جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ ہم ریفارمز کی بھی بات کریں کہ کیا ریفارم ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں ہمیں کیا چینجز لانی چاہیے اپنی پبلک اسپینڈنگ میں کہ ہم اس سیکٹرز کو کی ایفیشنسی انکریز کریں، پرٹیکولرلی جو اس میں سروس ڈیلیوری ہے تاکہ عوام کو فائدہ ہو. کہاں سے ریسورسز جو ہیں کاٹی جائیں ان سیکٹرز میں اور کن جگہوں پہ زیادہ ایمفیسائز کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو 2 سیکٹرز ہیں یہ آلریڈی بلک آف یور پروونشل ریسورسز ان 2 سیکٹرز میں ایلوکیٹ ہوتے ہیں، ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں. تو آپ مزید ایلوکیشن بڑھانے کے بجائے، یا آبویسلی ظاہر ہے جیسے جیسے سائز آف گورنمنٹ بڑھتا ہے تو ویسے ویسے سیکٹورل ایلوکیشنز اینڈ سیکٹورل بجٹس بڑھتے ہیں. تو یہ 2 پرائمری سیکٹرز ہیں، چاروں پروونسز کے بجٹس آپ اٹھا کے دیکھیں، ان 2 سیکٹرز کے اندر آپ کو میجر ایلوکیشنز نظر آئیں گی. یہ پرابلم جو ہے اٹ از بوتھ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں ڈیمانڈ سائڈ پرابلم بھی ہے پلس سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ. جب آپ سپلائی سائڈ کنسٹرینٹس پر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا دیر آر پرائمری اسکولس، اور پرائمری اسکول فار ایوری 100 پرائمری اسکولس سندھ میں مثال کے طور پر صرف 10 یا 8 سیکنڈری اسکولز ہیں. تو اگر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ 100% آف پرائمری اسکول چلڈرن دے آر گریجویٹڈ ایٹ آن ٹائم، 100% گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس آگے 8 اسکولز ہیں آؤٹ، اور یہاں پرائمری اسکولنگ 100 تھی. اب یہ ایلوکیشن ڈیسیشن کسی نے تو کیا ہے نا کہ پرائمری اسکولز میں انویسٹ کرنا ہے، اور اس پروپورشن کے ساتھ اتنا ڈسپروپورشنیٹ، اور یہ اکراس پاکستان ہے، یہ پروپورشن جو ہے ویری کرتا ہے. پنجاب میں یہ پروپورشن مختلف ہے، یہ پاکستان کا اوسط پروپورشن جو ہے اٹ از اباؤٹ فار یعنی اس سے کافی بہتر ہے، لیکن سندھ کا پروپورشن اور بلوچستان کا سب سے ایڈورس ہے. اسی طرح آپ کا کمپلیشن ریٹ یا ڈراپ آؤٹ ریٹس آر ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. پاکستان کے جو ڈراپ آؤٹ ریٹس ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لایا جائے، آبویسلی گورنمنٹ کو
اپنی جو پرائرٹیز ہیں اس کو فائنینس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو خود ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ریونیو وہ ڈیٹ سے ریز کرے. یہ تو کوئی سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے ڈیٹ سے ریونیو ریز کرنا. اب گورنمنٹ کی بھی آپ پرائرٹیز دیکھیے. ایکون 101 بالکل پہلا سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم ایک ملٹی پلائر ایفیکٹس کی سیگریگیشن اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس ایکسپینڈیچر یعنی ٹیکس ایگزمپشنس کا ملٹی پلائر کتنا ہوگا, اور ایک ملٹی پلائر ہم پڑھتے ہیں کہ بجٹ اسپینڈنگ کا ملٹی پلائر گورنمنٹ اسپینڈنگ کا کتنا ہوگا. سو گورنمنٹ اسپینڈنگ ملٹی پلائر از آلویز گریٹر دین ٹیکس ایگزمپشن ملٹی پلائر. جو پاکستان کی ریاست ہے اس کا قبلہ آپ دیکھیں 2.5 ٹریلین کے قریب ٹیکس ایکسپینڈیچر ہے, ٹیکس ایگزمپشنز ہیں, جبکہ ہمارا جو پی ایس ڈی پی تھا واز لیس دین 800 بلین روپیز. تو گورنمنٹ بالکل جو کنونشنل وزڈم ہے اس کے اگینسٹ کھڑی ہے. یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں. پھر اگر آپ پروونسز کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی پروونسز کو بھی سسٹینیبل سورسز سے ریونیو سسٹینیبلٹی کریٹ کرنی ہوگی. چاروں پروونسز میں ایک بہت ہی پرومیننٹ اور گلیئرنگ چیز نظر آتی ہے ان کے ریسورس پول میں, ریونیو جو ہے اون سورس 50% سے زیادہ, اور کچھ پروونسز کے کیس میں 60% سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ صرف ایک سنگل سورس سے آ رہا ہے وچ از جی ایس ٹی آن سروسز. ظاہر ہے کہ سروس سیکٹر جتنا میسولی ایکسپینڈ کیا ہے پاکستان میں, اگر ون سنگل لارج سورس جو ہے وہ اتنا ہے کہ وہ 60% تک ڈومیننٹ ہے, تو کسی پروونس کے پاس کیا انسینٹیو ہے باقی چھوٹے چھوٹے بہت سارے سورسز کو ریفارم کرنے کے لیے. پھر آپ کے پاس نان ٹیکس ریونیو ہے پاکستان میں, یہ کہاں سے وہ ہے پتہ نہیں, یہ تصور کہ یہ ساری چیزیں جو سب گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے یہ سبسیڈائزڈ ہونی چاہیے. مثلاً ایگریکلچر میں جو گنے کی فصل ہے اس کا آبیانہ 180 روپے ہے ایک سال کا. یہ پیرینیل کراپ ہے, 13 مہینے میں کراپ ہارویسٹ ہوتی ہے. سوئنگ ٹائم از 13 منتھس. 13 منتھس کے لیے 1 ایکڑ کا پانی, اس کے پیسے 180 روپے ہیں آبیانہ کے. اس سے زیادہ پیسے اربن واٹر سپلائی سسٹم میں آتے ہیں چھوٹے سے فلیٹ کے. تو جب تک یہ آپ کو گورنمنٹ کو اپنی ریونیو سسٹینیبلٹی اگر کریٹ کرنی ہے تو جو سروسز گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے یا تو اپنا فٹ پرنٹ شرنک کرے اور مارکیٹس کو افیکٹولی ریشنلائز کر کے ریوائٹلائز کرے, یا پھر اگر گورنمنٹ خود کوئی چیز مینیج کر رہی ہے تو گورنمنٹ کو آبویسلی ریشنل طریقے سے ڈیسیشن میکنگ کرنی ہوگی. گورنمنٹ نے وہاں سے بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو عاصم صاحب. اسی پوائنٹ سے آپ کے میں ڈاکٹر وقار سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے عاصم صاحب نے بھی کہا, ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں, پائیڈ میں ہم ایمفیسائز کرتے ہیں اس چیز پہ کہ گورنمنٹ اپنا فٹ پرنٹ کم کرے. تو لیکن وہ فٹ پرنٹ کہاں سے کیسے کم کرے, اگر آپ 2 سے 3 منٹ میں ہمیں یہ ایکسپلین کر سکیں. تھینک یو شاف. سب سے پہلے تو میں اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہوں گا, ابھی جو ہم فزیکل کی ایکسپینڈیچرس کی بات کر رہے تھے, تو یہ باہر پائیڈ کی ایک پبلیکیشن اویلیبل ہے, ڈوئنگ ڈیولپمنٹ بیٹر, ون آف دا بیسٹ اویلیبل ریسورس جو آپ کو یہ بتائے گا کہ ہم کہاں پہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس جو ہیں ان کو ایفیشینٹلی یوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ندیم نے اس پہ بہت مزے کی چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں. آئی مسٹ ریکمینڈ اسٹوڈنٹس کہ یہ ضرور دیکھیے گا. دوسری طرف آتے ہیں ہم کہ اگر ہم گورنمنٹ فٹ پرنٹ کی ریڈکشن کی کو بات کریں, دیکھیں پائیڈ میں ہم نے پاکستان کا نام رکھا ہوا ہے پرمیشنستان. یہاں پہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو پرمیشنس چاہیے بیکاز دا گورنمنٹ از ایوری ویئر. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم نے گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کیسے کم کر سکتے ہیں. دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از اگین the efficient allocation of development funds, کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے. کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ اوور دی نائٹ آپ نے 21 یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپروو کر دی جو کہ پی ایس ڈی پی سے فنڈ ہوں گی, پیسے آپ کے پاس ہے نہیں لیکن آپ نے کہا ہم 2100 یونیورسٹیز بنا دیں گے. اچھا, ان یونیورسٹیز میں پروفیسرس جو ہیں کوالٹی کیا ہوگی وہ ایک ڈفرینٹ ایشوز ہے. اس پہ بھی ڈاکٹر ندیم کا بڑا اچھا کام ہے جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پاکستان میں بیسیکلی پروفیسر لیس یونیورسٹیز ہیں. ہمارے پاس آن ایوریج 2.1 ہے ہر یونیورسٹی میں پروفیسرز کی. جتنی ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں ایوریج 2 پروفیسرز ہیں وہاں پہ, تو کوالٹی کہاں سے آئے گی. سیکنڈلی گورنمنٹ کے فٹ پرنٹ کی ریڈکشن میں جو سب سے بڑا کمپوننٹ آتا ہے وہ ہے ریگولیشنس کا, کہ ہمارے پاس ریگولیشنس جو ہیں, ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ بہت زیادہ گروتھ جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرتا ہے. تو ریگولیٹری فریم ورک کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی پائیڈ کافی کام کر رہا ہے اینڈ وی آر انگیجڈ وتھ پالیسی میکرس کہ کسی طرح سے ہم ان کو یہ کنونس کر سکیں کہ یار لوگوں کو کام تو کرنے دو. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ٹیکس بھی آ جائے گا, آپ کی اکانومی بھی گرو کرے گی, لیکن اگر آپ ان بچوں کو موقع دے دیں کہ وہ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں. اگر کوئی ایک ریڈی لگانا چاہ رہا ہے وہ کرے, اگر کوئی ایک انٹرپرینور بننا چاہ رہا ہے تو اس کو موقع ہوں, بجائے اس کے کہ اس کو نیکسٹ ڈے آ کے ایف بی آر والا پوچھ لے, بجائے اس کے کہ اس کو
پہلے کمشنر آفس سے پرمیشن لینی ہے, پہلے اس نے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پہلے جا کے حاضری دینی ہے, پھر اس کو پرمیشن ملے گی. تو لیٹ پیپل ورک, لیٹ دیم بریتھ, تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. تو سیکنڈ جو ہم فرنٹ جو میں سمجھتا ہوں جس میں ہمیں گورنمنٹ اپنا فٹ پرنٹ کم کر سکتی ہے کہ وہ اپنا تھوڑا سا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے اس کو ماڈرنائز کر دے, کہ اس کو تھوڑا سا گلوٹن اسٹریٹجی یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا کٹ آف کرے, ماڈرنائز کرے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی بھی جو ریگولیٹر ہے اس کا مائنڈ سیٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ہے. ہمارا جو بیوروکریٹ جو کلرک آفس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو بندہ میرے پاس آئے یہ کوئی غلط کام کرے گا, میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ یہ غلط کام نہ کرے. جب کہ دنیا میں یہ ماڈل چینج ہو گیا ہے. دنیا میں اب ریگولیشن جو ہے وہ مارکیٹ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں اچھا آپ نے کام کرنا ہے, بتائیے آپ کو کیا مسئلے ہیں, ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت یہ بھی اس عمر کی بھی ہے کہ ریگولیٹری فریم ورک ماڈرنائزیشن میں ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول سے موو ٹورڈز مارکیٹ فیسیلیٹیٹرز. رائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر وقار. تو جیسے ڈاکٹر وقار نے بات کی کہ ہمیں ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جب پائٹ میں ہم ڈی ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ریگولیشنز کو ختم کر دیا جائے, بلکہ ان کو ایک ایسے لیول پہ لایا جائے کہ جہاں آپ ایکٹیویٹیز پہ سپرویژنری نظر بھی رکھیں لیکن ایکٹیویٹی کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں. اسی طرح جب ہم ایکسپینڈیچر کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت اپنا کردار نبھانا بند کرے, بلکہ ایکسپینڈیچر سمجھداری کے ساتھ اور اس لیول پہ خرچ کرے کہ جہاں وہ ضروری ہے. اور پرٹیکولرلی ہماری انڈسٹریل سیٹ اپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے لیے. اور اس پہ میں چاہوں گا ڈاکٹر منظور اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں اپنا پبلک ایکسپینڈیچر ڈائیورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری انڈسٹریز کو ہماری ٹریڈ پالیسیز کے لیے فیوریبل سرکمسٹانسز جو گورنمنٹ نے کریٹ کرنے ہیں وہ کریٹ کر سکے. تھینکس شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ وہ تو سیکنڈری بات ہے نا کہ کہاں آپ نے, پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بلاک کیا ہوا ہے. ہم نے کسی نیبر ود ان دا ریجن باقی کنٹریز کا کچھ 40%, 50%, یورپ میں مے بی 60-70%, نارتھ امریکہ. پاکستان نے نہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے, نہ افغانستان کے ساتھ کرنا ہے, کسی کے ساتھ, نہ ایران کے ساتھ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں جی ایران کو تو اس پہ سینکشنز ہے اور دنیا میں اس کا کوئی 100-150 بلین کا امپورٹ ایکسپورٹ ہے, لیکن ہم نے ہر چیز بند کی ہوئی ہے. ہم نے کسی کے ساتھ نہ سینٹرل ایشیا کو ٹریڈ کر دینا کسی کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریگولیشن تو بعد میں, یہ خرچہ بعد میں ہوگا. ہم نے بائی ریگولیشن یہ ختم کیا, یہ کیا ہوا, کوئی اور اس طرح نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے نا ٹریڈ, اتنی ایجنسیز ہیں ہماری. آپ پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ آپ ٹریول کرتے ہوں گے تو پہلے ایک دیکھتا ہے, پھر دوسرا پاسپورٹ دیکھتا ہے, وہ انٹر ہوتے ہی پہلے وہ کسٹم والا ہے, پھر وہ ڈرگ والا ہے, پھر وہ تیسرا ہے, چوتھا ہے. اتنی ایجنسیز ہیں. ان ایجنسیز کو خدا کچھ کم کریں تو یہ اس سے بھی کافی فیسیلیٹیشن ہوگی. اچھا, اور اس کے بعد obvious چیز ہے کہ the more you get into automation اور یہ کانٹیکٹ ختم کریں گے between these customs guys and these agencies, آٹومیٹک فلو ہوگا ٹریڈ, تو اس میں کرپشن بھی کم ہوگی, اس میں یہ ہوگا. سوری میرا اوریجنل پوائنٹ میں اپنے جی سر پلیز بتائیے. آپ نے آپ کچھ اور پوچھ رہے تھے. میں بیسیکلی پوچھ رہا تھا کہ پبلک ایکسپینڈیچر جو ہے کہ جس طرح چاہے وہ اوور لینڈ ہو, اوور سی ہو, اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ہاں, وہ اس کا یہی ہے نا. دیکھیں اگر کوئی ٹریڈ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرک جو ہے ہم NLC کا یوز کریں گے. اٹ مے بی ٹوائس ایکسپینڈیچر, لیکن ہم ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہم نے بہت وہ کیا. اور دوسرا یہ کرتے ہیں ہم کہ ہم کہتے ہیں جی اچھا چونکہ پتہ بعد میں یہ انکم ٹیکس دے کہ نہ دے, سیس ٹیکس دے کہ نہ دے, تو ہم سارا کچھ امپورٹ سے ہی حاصل کریں گے, پھر اس کو ہم ریفنڈ کریں گے. اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے اور اس میں اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں ٹیک آف کر سکتی. مطلب کہ آپ کا مس الوکیشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں اچھا ہم لے لیتے ہیں ریفنڈ کریں گے, وہ ساری گڑبڑ اس میں ہوتی ہے. باقی کنٹریز کی طرح لیٹ ٹریڈ فلو, اور ٹھیک ہے آپ کو کوئی ریونیو چاہیے وہ آپ لے لیں, لیکن یہ بہت زیادہ کمبرسم ہے. تو جس طرح آپ خود ہی کہتے ہیں سلج وغیرہ, اس کو ریڈیوس اور ریگولیشن ریڈیوس کرنی پڑے.
رائٹ سو دیکھیں یہاں پہ جو چیز زیادہ نکل رہی ہے سارے میں، ایک یہ کہ ہمیں اپنی جتنی بھی ریسورس ایلوکیشن ہے، یوٹیلائزیشن ہے، اس سب کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیس پہ ہے وہ ہے ڈی ریگولیٹ کرنا، چاہے وہ ٹریڈ ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ فٹ پرنٹ ہو ود ان دی کنٹری، ساری چیزوں. ہم اب جائیں گے آڈینس کی طرف سوال کے لیے، اور اس میں ہم اسٹوڈنٹس کے پاس پہلے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک آن لائن کوشچن ہے، ہم وہ آن لائن کوشچن لیں گے اور پھر ہم اسٹوڈنٹس کے پاس آئیں گے. جی منصور. شاہد کارداس صاحب پلیز. اچھا جی، میں نارملی تو بڑا کم بولنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو یہاں نہیں کی میں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ حکومت کو کرنا کیا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے، مثال کے طور پہ کچھ چیزیں حکومت کو کرنی چاہیے اور اس پر پیسہ بھی خرچ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر انصاف ہے، دفاع ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ چیزیں نہیں، بڑی کم ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ حکومت کو کیا نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس پر پیسے خرچ کرنے چاہیے، اور وہ آپ کے سامنے ہیں. مثالیں پی آئی اے لے لیں تو اسٹیل مل لے لیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے. کل SIFC کی بات ہو رہی تھی، وہ جو ہمارے دوست ہیں پنڈی میں جو ہمیں بتائیں گے کیسے کرنا ہے، وہ خوشی ہو گئی منظور صاحب کو سن کے کہ جی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کا اپنا جو ماشاءاللہ وہ ہے فوجی فاؤنڈیشن، ان کا کمال کیا ہے. میں آپ کو 2 نمبر دے دیتا ہوں. فرٹیلائزر میں وہ پیسے بناتے ہیں کیونکہ انہیں گیس سستی مل جاتی ہے، سب کو پتہ ہے، سبسائزڈ ہے. سیمنٹ پہ بناتے ہیں کیونکہ کارٹیل بنا ہوا ہے. جو کام دو اپنا منظور صاحب جو وہ کرتے ہیں جہاں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا، وہ ہے فوجی فوڈز. اٹ میکس ہیوج لاسز. ایک ہے فوجی میٹ انہوں نے بنایا ہے، یہ ان کے ادارے ہیں جی جو ہمیں بتائیں گے کہ آگے کیسے کرنا ہے. فوجی میٹ کے میں اس سال کے نمبر دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو چیزیں بیچی ہیں وہ 6 کروڑ کی بیچی ہیں. نقصان جو کرایا ہے، نقصان بیچی 6 کروڑ کی ہے، نقصان کرایا 63 کروڑ روپیہ. کمال ہے نا جی منظور صاحب کہ بیچی چیزیں 6 کروڑ کی، نقصان ہوا ہے 73 کروڑ کا. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ والے کام حکومت کو نہیں کرنے. تیسری چیز جو زیادہ اہم ہے اور جس پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات بھی ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. کچھ چیزیں حکومت کو نہیں کرنی چاہیے پر پیسے دینے چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم مفت ملنی چاہیے کم از کم اسکول کی حد تک. اب اس کو کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ خود کریں گے؟ وہ آپ نے دیکھ لیا. آپ جب خود کرتے ہیں، یہ جو باتیں ہیں نا کہ جی ہم ان کو تنخواہیں کم ہیں، ان کی تنخواہیں پرائیویٹ اسکولوں سے زیادہ ہیں. میں پرائیویٹ اسکول بات کر رہا ہوں جن کی فیسیں کم ہیں. ان بچوں کی جو آپ امتحان لے لیں، ان بچوں کی کارکردگی جو یہ بچے گورنمنٹ اسکولوں سے آ رہے ہیں اس سے کمزور ہے. اور خرچہ کیا ہے؟ 1/9% صرف ہے پرائیویٹ اسکول میں فی بچے کے جو ان پر خرچہ آ رہا ہے 1/9 ہے آف دی what the government spends. So آپ سوچیں نا کہ اسی پیسے سے آپ کا ریزلٹ کیا ہوگا in terms of the number of children who will get education, and secondly more importantly کہ ان کو آتا جتنا کتنا ہوگا نسبتاً بچوں کے جو وہاں سے نکل رہے ہوں گے. سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. whether results we have to be very clear کہ یہ جتنی دیر تک ہم کلیئر نہیں ہوں گے کہ حکومت نے کیا کرنا ہے، بات آگے نہیں چلے گی. پھر آپ آ جائیں حکومت کا حجم کا. 18ویں ترمیم کے بعد 43 ڈویژن ہے. اس کے خلاف کون ہے کہ ان کو کم نہیں کرنا چاہیے؟ بیوروکریٹ ہے وہ جو سوچتا ہے کہ یار اس کا مطلب میں سیکرٹری نہیں بنوں گا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا پہلے. سیاستدان سمجھتا ہے کہ یار میں اچھا الیکشن جیت کے آیا ہوں کہ اگر میں منسٹر نہیں بن سکتا. سو ایک تو وہ آپ صوبوں میں چلے جائیں. میں سن 2000 میں پنجاب کا فائنانس منسٹر تھا تھوڑی عرصے کے لیے. تو میں اس زمانے میں کہتا تھا کہ یہاں 22 ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں سے 7 کم ہونے چاہیے. اور یہ لکھا ہوا میرا اس زمانے میں نوٹ آرگیومنٹ. اب 48 ہیں.
तो मेरे कहने के बाद ये जितनी देर तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि हुकूमत से क्या करवाना है, ये बात आगे नहीं चलेगी। और ये कि सर्विस खुद दे कि उसको फाइनेंस कर दे। मैं मिसाल उसकी आपको तारीफ दी थी, और मैं हेल्थ की भी बात कर सकता हूँ। Right, फाइनल, sir. तो मैं वक्त नहीं लेना चाहता ज्यादा, फाइनल बात छोटी सी ये है कि इसकी वजह से एफिशिएंसी, वो जो बार बार बात हो रही है ये इस पैनल के लिए, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपने अगर 7 लेयर्स बनाए हुए हैं किसी चीज की अप्रूवल के लिए, पहले हेड क्लर्क होगा, फिर सेक्शन अफसर होगा, फिर डिप्टी सेक्रेटरी होगा, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होगा, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होगा, फिर सेक्रेटरी होगा, फिर मिनिस्टर होगा। इसी वजह से कोई चीज गाड़ी आगे नहीं चलती। आपने रेगुलेशन वगैरह की बात करती है, इस पर नहीं मैं करूंगा। तो मैंने सिर्फ ऐड करना था टू व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड। राइट, थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन राइट साइड पे, वहां पे पहले क्वेश्चन था सर। आप क्वेश्चन के साथ आ जी भाई, क्वेश्चंस लेके सर आपके पास ही आ रहा हूँ जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई क्रिटिसाइज ऑन एजुकेशन पॉइंट। जैसे बजट एलोकेट हुआ है 2023-24, उसमें एजुकेशन में सिर्फ 65 बिलियन है फॉर ऑल प्रोवेंसेस के सब। वो तो पहले इतना कम है, आप कह रहे हैं कि उसको हम कम करें। एजुकेशन और हेल्थ हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसको कैसे मतलब ओवरकम कर सकते हैं? थैंक यू। और द अदर साइड, अगर हम नॉन टैक्स और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स देखें तो वो तो ज़्यादा है। देन व्हाई वी नॉट ओवरकम दिस सेक्टर? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आंसर कर पहले पीछे से हम लेंगे, आगे बाद में प्लीज। Assalamu alaikum. Sir, my name is Arshad and I थोड़ा am सा a माइक student करीब of करके बोलिए प्लीज। MPhil Economics. My name is Arshad. सर मेरा क्वेश्चन ये है एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कि अभी सर ने बात की कि कराची में और पंजाब में हमारे इक्वल यानी कि स्कूल्स होते हैं अमाउंट के हवाले से। तो सर हमारा एजुकेशन क्वालिटी एक तरह से क्यों नहीं इक्वल प्रोड्यूस हो रहा? कि हम जब सिंध की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली एक MD-CAT का टेस्ट कंडक्ट हुआ था 10 सितंबर को, तो सर वो लीक आउट हो गया। उसके बाद रिकंडक्ट हुआ अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, उसके बाद फिर वो जो है लीक आउट हो गया। तो ये सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस मेरिट पे बनती है? क्यों हम नहीं वो प्रोड्यूस कर पाए? थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। और कौन सवाल पूछना चाह रहा है? उधर उनको माइक दे दीजिए। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है सर कि जो भी चीज़ें हमारे मुल्क में जो भी चीज़ें हमने प्राइवेटाइज़ की है, अगर वो बिजली की मद में, अगर वो सोई गैस की मद में, या अगर किसी दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की मद में, जो भी चीज़ें प्राइवेटाइज़ होती है और एजुकेशन की मद में वो तरक्की कर जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में वो चीज़ें वो डाउनवर्ड जाती है। अगर हम एजुकेशन की तरफ आए, एजुकेशन में एक गवर्नमेंट सेक्टर की टीचर की तनख्वाह में हम प्राइवेट सेक्टर में हम 5 टीचर रख सकते हैं, लेकिन अब वो अगर 10-15 हज़ार में क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो टीचर्स है वो 1,50,000 में क्यों क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते? राइट, ठीक है, थैंक यू जी। तलत साहब पहले जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कारदार साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो मेजर एरिया ना, जो जहाँ क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम फिजिकल सेविंग कर सकते हैं, उसमें ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो डिवॉल्व एरिया है उस पर अभी तक गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। अगर हम वो डिवॉल्व एरिया है वो उसके एक्सपेंडिचर भी उनको से शिफ्ट कर दें तो फिर हम 400-500 अरब रुपया बचा सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि लोकलाइजेशन यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने 18th अमेंडमेंट पास तो कर ली, प्रोविंसेस को NFC अवार्ड दे दिया, लेकिन हमने सूबा डिस्ट्रिक्ट को कुछ नहीं दिया। तो लोकलाइजेशन होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट तक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जिसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ साउथ पंजाब से, बड़ी रेलिवेंट है कि वाई द बिग क्वेश्चन इज़ दैट वाई साउथ पंजाब इंडिकेटर्स रिमेन पुअरर देन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल पंजाब इन सोशल इंडिकेटर, हेल्थ, एजुकेशन, जितने इस पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्टडी मैंने की है पंजाब गवर्नमेंट के लिए और वो पब्लिश होने वाली है। तो उसमें क्या वजह थी? वजह ये थी कि जी साउथ पंजाब को उसके ड्यू एलोकेशन नहीं देंगे अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। साउथ पंजाब की पॉपुलेशन जो है 30% है ओवरऑल पंजाब की। एलोकेशन कितनी मिलती रही है? 7%, 8%,
10%, इससे ज़्यादा एलोकेशन मिली नहीं। तो जब तक आप एलोकेशन नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, ना तो स्कूल बनेंगे, ना डिस्पेंसरीज बनेंगे, ना हॉस्पिटल बनेंगे। साउथ पंजाब के डेप्राइव्ड रहने की बुनियादी रीज़न ये रही है कि हमें एलोकेशन नहीं दी गई। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि गवर्नमेंट सर हम आगे चलते हैं ताकि और क्वेश्चंस भी ले सकें। एक ठीक और है, मैं बता चलें दूं। नहीं, जी प्लीज question प्लीज तो ठीक मैं है आंसर करेंगे जी सब जी जी मिलके। प्लीज लेकिन ये तो पार्ट ऑफ माय जी जी आर्गुमेंट। बिल्कुल दूसरा मेजर आर्गुमेंट आपने कहा ना कि जी क्वालिटी, तो एक फिजिकल सेविंग होना चाहिए, इससे आप खासा सेव कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप रिंग फेंसिंग कर दें, साउथ पंजाब की जो एलोकेशन है अब 35% है टोटल पंजाब का। 2 साल पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कभी 10% थी, ये जिसको हम बहुत नालायक कहते हैं ना, उस्मान बुज़दार ने किया है और किसी ने नहीं किया है, कि नालायक आदमी वो एलोकेशन साउथ पंजाब की 35% तक कर गया, जो अब कंटिन्यू रहेगी। अब क्या पता reverse सर नहीं नालायक था इसीलिए कर गया, लायक तो लाइक लाहौर में ही होता लगा तो- देते हैं। अच्छा, सेकेंडली जो मैं आई वुड लाइक टू से, हाँ राइट सर, अच्छा इसको आप आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और बस, फिर उसके बाद मैं खत्म। जो सबसे बड़ा हेड है जिसकी बात हो रही है, सुबह से हो रही है, कई दिनों से हो रही है, 7 ट्रिलियन की इंटरेस्ट पेमेंट है, डेट सर्विसिंग है। ये कैसे कम हो सकती है? क्वालिटी तो तभी बढ़ेगी कि आप पॉलिसी एक्शन ले, खाली ऐसे तो नहीं बढ़ जाएगी जो IMF से आ रहा है वो इम्प्लीमेंट कर दें। देखिए कल भी मैंने बात की थी कि जो 18% जो है ना हमारा कोर इन्फ्लेशन है, अभी कोर इन्फ्लेशन से अगर हम इसको सेट करें 18%, 4 परसेंटेज पॉइंट रिड्यूस करें, तो हमें 1 परसेंटेज पॉइंट अगर रिड्यूस करते तो 300 अरब रुपए की बचत होती। 1200 अरब रुपए अभी हमें इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल हो जाएंगे। और इस इंटरेस्ट रेट को फर्दर कोर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हुए 2 सालों में ये करें तो 10% पे हमें इंटरेस्ट रेट लाना चाहिए। जो कोर इन्फ्लेशन होगा, इट इज एंटिसिपेटेड, Right, तो sir, thank you. 10% हो जाए तो 4,500 अरब रुपया हम बचाएंगे। तो हमें फिजिकल सेविंग होगा, हम हेल्थ एजुकेशन हर जगह एलोकेट कर देंगे। हाँ, सुबह को। Right, ये thank देखिए you. फायदा। अच्छा शाह, लेट मी जंप इन। अभी बात हो रही थी कि क्यों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बुरी नहीं है। तो आई होप कि यू गाइस आर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन में इंसेंटिव स्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी में है वो बहुत मैटर करता है कि आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप लेट्स से एक पब्लिक सेक्टर में ले लें, पब्लिक स्कूल ले लें, उसमें जो टीचर है क्या उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे, उसको पता है उसकी तनख्वाह आनी ही आनी है, एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट उसके पास है, उसको पता है उसकी नौकरी नहीं जा रही, तो उसका इंसेंटिव नहीं है कि वो अपनी कोई ट्रेनिंग करे, कुछ अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे, कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। टीचर को पता है मैंने परफॉर्म करना है, मैंने रेगुलर होना है, मुझे तब सैलरी मिलेगी। द सेम इज ट्रू विद रेगुलेशन एज वेल। हमारा जो इकोनॉमी का इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो बहुत डिस्टार्टिव है, वहाँ पे रेंट सीकिंग यहाँ से ही आ रही है इंसेंटिव स्ट्रक्चर से। राइट, थैंक यू। डॉक्टर मंजूर आपका कमेंट और फिर आजम साहब से क्वेश्चंस के आंसर्स पे कमेंट लूँगा। आई थिंक सब एवरीवन एग्रीज कि ये जो गवर्नमेंट से स्कूल्स वगैरह नहीं चलते, तो ये थोड़ा थोड़ा जो फंडिंग है, ये फॉर एग्जांपल हमने वो देखे उसके सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल, डेवलपमेंट दिल के स्कूल, अखोवत के स्कूल, दे आर डूइंग ए मच बेटर जॉब। तो गवर्नमेंट थोड़ी फंडिंग उनके थ्रू स्पेंड करे रादर देन ट्राइंग टू डू इट सेल्फ, क्योंकि इससे नहीं होता। और दूसरा वो था PSDP का, कि इसको क्यों कम करें। और यहीं बैठे हुए इससे पहले सेशन वो कह रहे थे जी 40% उस स्कीम ऑफ हो जाता है, बजाय इसके कि उस तरह स्पेंड करें कि ये जी फलाना मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है या फलाना ये देखें गवर्नमेंट के जी हमारे पाकिस्तान में कौन सा एरिया है जहाँ पावर्टी बहुत ज़्यादा है। हमारा नॉर्मल 40% है तो कहाँ 60% है, कहाँ हमारी एजुकेशन ह्यूमन, उस तरह से एलोकेट करें रादर देन द करंट सिस्टम। आसिम साहब। जी, ये मैं कारदार साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, मंजूर साहब की बात से भी, कि ये जो अखुवत फाउंडेशन और दूसरे स्कूल्स हैं दे आर ब्रिलियंटली परफॉर्मिंग। गवर्नमेंट को साइज पाकिस्तान में रिसेंटली 6-7 महीने पहले एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 4000 स्कूल्स बंद किए कि ये वायबल नहीं है। उसी के अगले हफ्ते में 6000 टीचर्स भर्ती किए। अब ये भी एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है कि अगर आप ये इंगेजमेंट क्रिएट करते हैं, बी इट अखुवत फाउंडेशन और एनी अदर प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट अपना जो साइज़ है उसे तो बढ़ाए चले जा रही है। गवर्नमेंट का जो साइज़ है वो तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जब 4000 स्कूल आपने बंद किए हैं तो नए 6000 टीचर्स की इंडक्शन, ये इसका क्या मतलब था? तो ये एक बहुत, ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है उसका भी प्रॉब्लम है। यू नीड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली,
جس میں یہ ساری چیزیں ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا لوکل گورنمنٹس کے تھرو اسپینڈنگ ہو. لوکل گورنمنٹس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہے, ویئر ایز انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو آپ دیکھیں اس میں چیپٹرز ہیں آرٹیکل 284 اور لوکل گورنمنٹس فلی پروٹیکٹیڈ ہیں. فائنانسز ٹو لوکل گورنمنٹس آر فلی پروٹیکٹیڈ, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل اسٹیٹ گورنمنٹس کے تھرو ڈٹرمن ہوتے ہیں. تو یہ کرنا تو بہت ضروری ہے. ادروائز اوور آل سسٹم فٹ پرنٹ تو ریڈیوس کرنا ایٹ اینی کاسٹ بہت ضروری ہے. جس لیول پر ہم پہنچ چکے ہیں اس لیول کے بعد فٹ پرنٹ کو مزید انکریز کرنا ہے, ہیز گاٹ نو میرٹ. وہ جو 65 بلین کی آپ نے بات کی تھی ایجوکیشن بجٹ کی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایجوکیشن بجٹ ہے, وہ ناٹ آف پروونسز. سندھ کا اس سال کا ایجوکیشن بجٹ 312 بلین ہے, وہ صرف آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ کی بات کی تھی. رائٹ, تھینک یو ڈاکٹر ندیم اینڈ دین ڈاکٹر عذرا. جی میں چھوٹی سی 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ شاید نے بالکل ٹھیک کہا شاید کاردار نے کہ جی رول آف گورنمنٹ میں بات کریں. ابھی کسی نے کہا ہے جی آن ہے کہ نہیں, ابھی کسی نے کہا فار ایگزامپل رول آف گورنمنٹ پہ ذرا یہ اسیوم کر لیا گیا ہے کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ اسپینڈ کریں. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں. کیا لوگ اپنی رسپانسبلٹی چھوڑیں؟ کہ آپ کا کام نہیں ایجوکیشن ہیلتھ اپنا خیال رکھیں, حکومت آپ کو سب کچھ دے. پھر دوسری ایک اور چیز جو ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے, جہاں ہم جاتے ہیں پاکستان میں, آزاد کشمیر گئے, گلگت گئے, کوئٹہ گئے, جہاں گئے ہر کوئی کہتا ہے ہم بیچارے ہیں, ہم بیکورڈ ہیں, ہمیں سڑکیں دو. بھائی سڑکیں, میں نے اگلے دن بھی کہا تھا 1.7 ملین لوگوں کے پاس گاڑی ہیں, اور سڑکیں آپ لوگوں کو اتنی چاہیے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہے. اس وقت آپ کے پاس سڑکیں امریکہ سے بہتر سڑکیں, میں آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں. You got 10 times better roads than the US. And you still want more roads, you want more flyovers. ملتان اڑ رہا ہے اس وقت. میں جیسے ملتان میں جاتا ہوں فلائی اوور چیزیں بنی ہوئی ہیں. وہ خدارا کوئی عقل کرے, اتنے ٹیکسز کہاں سے ہیں؟ پھر جناب طلعت صاحب, اشفاق صاحب بار بار کہتے ہیں ڈیٹ بہت زیادہ. تو بھائی ڈیٹ آپ نے کیوں لیا سڑکوں بنانے کے لیے؟ پھر where are the academics? اب بیٹھے رو رہے ہیں ہائے ہمیں فسکل ٹیبل دکھا دیا, وہ یہ بس ڈیٹ بہت بڑھ گیا. آپ کہاں تھے جب ڈیٹ لیا جا رہا تھا؟ آپ ایکیڈیمکس نے کب لکھا تھا کہ یہ فلائی اوورز نہ بنائیں؟ آپ ایکیڈیمکس نے کب لکھا تھا یہ سڑکیں نہ بنائیں؟ آپ ایکیڈیمکس نے کب لکھا تھا یہ سرکاری گھر نہ بنے؟ اپنے گھر بنا کے بیٹھ گئے آپ لوگ. ملتان یونیورسٹی میں دیکھ رہا ہوں گھر, میں حیران ہو رہا ہوں, محلوں میں رہ رہے ہیں ایکیڈیمکس, تماشا بنائے ہوئے یار. یہ ملک ایک تماشا ہے, یہاں آپ لوگ سیریسلی کسی چیز کو نہیں لیتے. ایجوکیشن ہیلتھ فری ہوگی, ایجوکیشن ہیلتھ کیا فری ہوگی؟ سرکار نے اتنی بڑی بڑی زمینیں دی ہوئی ہیں یونیورسٹیز کے لیے. آپ نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے 1-2 میل دور, گاڑیوں پہ جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں آپ سیر کرنے. سرکاری گھر بنائے ہوئے, دفتر میرٹ کے سامنے سب سے اچھی زمین ہے, وہاں کس کے گھر ہیں؟ منسٹر اور ججز کے. اس کے لیے آپ قرضے لیتے ہیں. آپ بنا رہے ہیں اسپیکر کا گھر, سینیٹر کا گھر. یار تماشے بنائے ہوئے اس ملک میں. کین وی ہیو اے ریشنل ڈسکشن پلیز؟ کین وی ہیو اے ریشنل ڈسکشن؟ پروفیسر لیس یونیورسٹیز آر اے جوک. جو پڑھ رہے ہیں ان پروفیسر لیس یونیورسٹی, تو ان بچوں کو میں کہتا ہوں اپنے پیسے مت ضائع کریں. ڈگریاں مل رہی ہیں آپ کو, جب آپ نوکری نہیں ملیں گی. میڈم بتائیں ان کو نوکریاں ملیں گی؟ کیا باتیں کر رہے ہیں یار. اب لیٹس کم ڈاؤن ٹو بیسکس. یہ نہیں ہے کہ ڈیٹ کسی طریقے سے اڑ جائے گا, ٹیکس اور لگا دو, ایجوکیشن ہیلتھ پہ اسپینڈ کرو. آئی ایم سوری کڈز, گرو اپ, بی گرون اپس, فینڈ فار یور سیلف, فائٹ فار یور رائٹس. گو چھاپڑی لگاؤ جا کے بجائے ایجوکیشن کرنے کے. اور یہ ساتھ ساتھ نے کیا تماشا بنایا ہو کہ ہم امتحان لیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں امتحان لینے والے؟ آپ تو خود امتحان نہیں پاس کر سکتے, آپ امتحان لیں گے؟ ڈاکٹر ندیم, ڈاکٹر ندیم میم پلیز. میں آج بہت ڈفرینٹ بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ 4 دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ڈیٹ, ٹیکس, پرابلم, ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم, who will solve the problem, what should be the modus operandi. No solution I have found up till now. So میں جو چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے, لیس ڈیولپ کنٹری. یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان کنٹریز کے پاس ریسورسز تو ہوتے ہیں لیکن ریسورس یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. دس از دا پرابلم. So we have gold, we have oil, we have gas reservoirs, but we are not going to explore those. So this is not the solution that cut down the taxes or increase the taxes. This is not the solution that we should get rid of the debt. But if we want to get rid of the debt,
We have to see from where we can generate our resources. So this is the internal problem, I think, that we should be very serious towards exploring the resources so that we can develop and stand out کریں. اب دوسرے ملکوں سے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس ریزروائر ہیں اور ہم اس کی بیس پہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر افضل. اس چیز پہ میں صرف ایک وہ بات کہنا چاہوں گا جو ڈاکٹر ندیم اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ منجن واقعی بیچا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت نیچرل ریسورسز ہیں, بہت کچھ ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایز ڈاکٹر ندیم کریکٹلی پوائنٹس آؤٹ, ریسورس ایک ہی ہے اور وہ آپ کا ذہن ہے. جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. جتنے مرضی منرلز ہوں, جتنے مرضی آپ کے پاس گیس ہو, گیس ہم نے گاڑیوں میں سی این جی لگا کے جو ہے اور گھروں میں سوئی گیس کے کنیکشن دے دے کے ختم کر دی ہے. جو نیچرل ریسورسز ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اور کہاں کہاں ہیں, وہ کینیڈا اور برطانیہ کی کمپنیاں یہاں سے لے کے جا چکے ہیں, ان پہ وہ پروفٹس کما رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن سنگاپور ایک شہر ہے, وہ ملک بھی نہیں ہے, وہ شہر ہے, وہ کتنا دنیا کے الیکٹرانکس میں آگے نکل چکا ہے. ہم اسرائیل کا نام لینے, اسرائیل کی بات کرنے سے ہم جو ہے فتوے جاری کر دیتے, لیکن یہ حقائق ہیں کہ ٹھیک ہے وہ فلسطین والا مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے ملک نے اکنامکلی جس طرح سے ڈیولپ کیا ہے. ہمارے ساتھ انڈیا کی مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جب اپنے اکانومی کے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا تو وہ کتنا ایک دم دنیا کی بڑی میجر اکانومی میں شفٹ ہو گئے. ہمارا ڈیولپمنٹ ماڈل آج بھی وہی ہے جو 1960 میں تھا کہ سڑکیں بنا دیں, انفراسٹرکچر, رائٹ. سو ریسورس جو ہے ایز ڈاکٹر ندیم سیز از آور مائنڈ, اینڈ آئی تھنک دیٹ رائٹ. اوکے, سو ڈاکٹر وقار کا لاسٹ کامنٹ لیں گے بیکاز ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, اینڈ دین ویل کنکلوڈ. میں پروفیسر عزرا کا ایک جو ریمارکس تھا اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو سلوشن نہیں مل رہا. جو اس طرح کی ڈبیٹ یا ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ ہر پینل میں ایٹ دا اینڈ وی پرپوز سم سلوشنس. یہ اسی طرح کی ڈبیٹ میں اس طرح کے سلوشن میں اف یو وانٹ سم کنکریٹ ریزولوشن ٹائپس تو وہ اس طرح کی انگیجمنٹس میں نہیں ہوتے ہیں. مثلا ابھی بھی یہی بات ہوئی, سلوشن یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن اور ماڈرنائز آور ریگولیٹری فریم ورک, وی نیڈ ٹو بی مور فسکل پروڈنٹ. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خرچہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا سلوشنس, دیز آر دا سجیشنس. جی شاہ, تھینک یو. جی بالکل ڈاکٹر ازہر رائٹ. سو اسی پینل میں سے جو ہمیں ایک چیز نکلی کہ کیا ڈسکشن میں, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا رول جو ہے وہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کلیئرلی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کام ہے جو کہ حکومت کے کرنے کے ہیں اور کیا کام ہے حکومت کے کرنے کے نہیں ہیں. مجھے ڈاکٹر افتخار پچھلے 5 منٹ سے سگنل کر رہے ہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے. ڈاکٹر افتخار آپ لے لیں کوشچن, ٹھیک ہے. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. میرا یہ ایک ابھی آپ نے تھوڑی دیر بعد بات کیا ہے کہ ڈاکٹر ندیم صاحب نے کہا جی ذہن کو ترقی دیں, یہ سب سے بیسٹ ہمارا نیچرل ریسورس ہے. تو اٹ مینس کہ تھوڑی دیر پہلے ندیم صاحب نے کہا کہ وائی شوڈ وی اسپینڈ آن دا ایجوکیشن. تو یہ کنٹراڈکٹ نہ ہوا کہ ایجوکیشن ہی تو ذہن کو ڈیولپ کرے گا. ایک سائڈ پہ ندیم صاحب کہتے ہیں کہ نیچرل ریسورس ہمارا ذہن ہے, دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں کہ وائی ایجوکیشن, فارورڈ پرپز ایجوکیشن, وائی یو اسپینڈ آن ایجوکیشن. تو آئی تھنک اٹ از کنٹراڈکٹ ایجوکیشن. میں اس کا سر دیکھیں اس کا جواب کیا ایجوکیشن جو ہے وہ, اوکے سر پلیز ایک سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے جی, ایجوکیشن جو ہے, جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ ذہن کو مارتی ہے. یاد رکھیے ایجوکیشن صرف ایک چیز ہوتی ہے, صرف ایک چیز ہوتی ہے, بچے کے دماغ میں کیوریوسٹی پیدا کرے, باقی بچے نے خود کرنا ہے. رائٹ. میں تمام آڈینس کا بھی اور میں اپنے پینلسٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا فار بینگ پارٹ آف دس ڈسکشن. تھینک یو سو مچ.